آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ ہماری یہ قسط اچھی لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، جو بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ کرتے رہیں۔ زوبی کے گھر بہت ساری رشتے اپنا شادی کا فنکشن چل رہا ہوتا ہے، روشنا کی شادی ہو رہی ہوتی ہے دانیال بھائی کے ساتھ۔ زوبی اس کو لے کر ڈانس کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ زوبی جو ہوتی ہے وہ بڑی ہی یعنی کہ اٹریکٹیو ہوتی ہے اور خوش باش والی لڑکی ہوتی ہے۔ زوبی جو ہوتی ہے بیچ بیچ میں فوکس کر رہی ہوتی ہے سیم کی طرف، کیونکہ وہ سیم سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے اور سیم کو ہر لمحہ دیکھنا چاہتی ہے، جتلانا چاہتی ہے، اس سے اپنا پیار اور عشق جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ سیم کی طرف دیکھتی ہے، سیم جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سیم کا والد جو ہوتا ہے اسے ان سب حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے اچھا یہی ہے، یہ نہ ہو کہ پھر میں تمہیں دوسرے طریقے کے ساتھ باز لے کر آؤں، ٹھیک ہے۔ سیم کا والد جو ہوتا ہے سیم کو کہتا ہے، ٹھیک ہے، سیم جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی ایک نہیں مانتا۔ سیم کا والد جو ہوتا ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا ابھی بھی تم سمجھ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے جو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تمہارا نقصان نہیں چاہتے، بھلائی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زوبی بند کمرے میں ہوتی ہے، سارے لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں کیونکہ کمرے سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں زوبی نے کون سا کوئی نیا جال کھڑا کر دیا ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے کمرے سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ زوبی بڑی پریشان ہوتی ہے اور اس میں کمرے میں پتہ نہیں کیسے آگ لگ جاتی ہے، سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سیم کا والد اور سیم کی اماں دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سیم کا والد سیم کی اماں کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ نہ اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو نہ رکھا کرو، اس لیے کہ وہ خراب ہو جائے گا۔ سیم پہلے ہی ہماری بات نہیں سنتا اور اوپر سے تم اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتی ہو تو وہ ہماری رہی کھوئی بات بھی نہیں سنا کرے گا، اسی لیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ایسا مت کیا کرو اس کے ساتھ، تمہیں پہلے تو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ زوبی کی تائی جو ہوتی ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے اور گھر میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے، وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ زوبی ان کو بہت عزیز ہوتی ہے کیونکہ اکلوتی روشنا کی بہن ہوتی ہے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ زوبی اور روشنا دونوں بہنیں ہوتی ہیں، سارے سب سے زیادہ پیار زوبی سے کرتے ہیں اور پھر باقی روشنا سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روشنا سارے سیم اور اس کی اماں اور سارے لوگ جو ہے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ سیم نے زوبی کو بچایا ہوتا ہے اور وہ سیم کی کھانے سے فطرت وعدے کر رہے ہوتے ہیں۔ روشنا کو اس کی محبت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو روشنا جو ہوتی ہے وہ ابھی چپ ہی ہوتی ہے کیونکہ چپ میں ہی اسے لگتا ہے کہ بھلائی ہے، اگر میں بولی تو نقصان ہمارا ہی ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا۔ زوبی جو ہوتی ہے وہ سو رہی ہوتی ہے اور مزے لے رہی ہوتی ہے کیونکہ زوبی کو کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، اگر وہ سوئے گی نہیں تو اور کیا کرے گی، ٹھیک ہے، اس کا اب سونا ہی بنتا ہے، اس کے علاوہ وہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ زوبی جو ہوتی ہے وہ بڑی پریشان سی رہنے لگتی ہے، بعد میں پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اب خوب نیند کے مزے لیتی ہے کیونکہ اس نے ابھی فی الحال سیم سے محبت بھی کی ہوتی ہے اور اوپر سے نئے مسالات بھی، ٹھیک ہے۔ تو سیم جو ہوتا ہے وہ کھانا چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، وہ اور زیادہ رکنا نہیں چاہتا، کھانا نہیں کھانا چاہتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس کی اماں کو پتہ چل گیا تو وہ آ کر ان کے گھر میں وہ بچال کھڑا کرے گی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ شاید وہ اسی لیے وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے کہ اسی جانے میں بہتری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میری اماں ادھر آ جائے اور پھر ان سب چاولوں کے ساتھ میری دھلائی کرے اور پھر اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کھا لو، ٹھیک ہے۔ جب سیم اور اپنا زوبی آ کر باہر اپنے پلنگ میں بیٹھتی ہے تو سیم جو ہوتا ہے وہ بھی آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور دونوں باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ زوبی کہتی ہے سیم مجھے چھوڑنا مت، ٹھیک ہے، میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی، تو ٹھیک ہے۔ زوبی جو ہوتی ہے وہ سیم کو محبت جتا رہی ہوتی ہے، سیم کہتا ہے کہ نہیں بابا، میں نے تو پہلے تمہیں چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کی، تمہارے اوپر الزام لگا کر، میں تم سے سوری کرتا ہوں نا، ٹھیک ہے، تم سے کتنی میں نے معافیاں مانگی، پھر جا کے میری معافی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سیم جو ہوتا ہے زوبی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، زوبی سیم کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے نگاہوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، محبت سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو نگاہوں اور محبت سے باتیں ہوتی ہیں وہی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ تو یہ سب فراڈ ہے اور دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے فراڈ اور دھوکہ ہی ہے، اور یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سیم جو ہوتا ہے وہ زوبی سے محبت کرنا چاہتا ہے لیکن زوبی جو ہوتی ہے وہ اسے ابھی فی الحال کوئی بات نہیں کر رہی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بات ابھی کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ابھی تو فی الحال وقت نہیں ہے محبت رچانے کا، یعنی کہ محبت کو پورا کرنے کا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ زوبی اور اس کے گھر والے سب کھانا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں، سموسے وغیرہ پکوڑے ہر چیز رکھی ہوتی ہے، چائے کے کپ انہوں نے منہ کو لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زوبی کی اماں خوب کھاتی ہے، ٹھیک ہے، زوبی کی تائی بھی بیٹھی سموسہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور دے تیرے کی لگی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں بعد میں کھانا ہی نصیب نہ ہو اسے،
روشنا کھڑی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جیسے مار کر بھاگنا ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ روشنا ان کے ارد گرد کھڑی ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا روشنا نے مارنا ہے ان کو یا مار کر بھاگنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم اور زوبی جو ہوتی ہیں نا، وہ دونوں وہاں پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں خوب مستیاں کرتے ہیں اور بارش میں اپنا انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انجوائمنٹ کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ان کے لیے اچھی ہے اور اچھی انجوائمنٹ ہی ایک زندگی کو مزہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ خوب انجوائمنٹ کا مزہ لیتے ہیں، موسم انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سہانا سا موسم ہوتا ہے، اسے انجوائے کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات کرنا بھی چاہیے، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے نا، اس میں شامل ہے کہ موسم کو اور زندگی کے حسین لمحات کو یاد کرے، تازہ کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، ٹھیک ہے۔ وہ بارش میں نہا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، محبت بھری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا لمحہ سیم کی اماں دیکھ لیتی ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتی ہے کہ اس کا بیٹا کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے وہ کل کی لڑکی یعنی کہ زوبی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ زوبی کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، زیادہ پریشانی سیم کی اماں کو ہوتی ہے، جو کہ ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دیتی، ٹھیک ہے۔ اور وہ چاہتی ہے کہ یہ ایک نہ ہی ہوں تو اچھا ہے، اسی میں ان کی بہتری ہے، ٹھیک ہے۔ سیم اور زوبی دونوں بارش میں ہاتھ ملاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے، یعنی فل رومانٹک سا ماحول بنایا ہوتا ہے ان لوگوں نے۔ تو پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، فی الحال تو وہ محبت کا ڈونگی رچا رہے ہوتے ہیں اور وہ رچا کچھ اس طریقے سے رہے ہوتے ہیں کہ بس پیار کی کہانی کو شروع کر لیا ہوتا ہے انہوں نے۔ اب اللہ ہی کرے کہ ختم، پتہ نہیں وہ کس پہ ہوگی اور کس پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ سیم جو ہوتا ہے وہ بھی محبت کا ڈونگر رچانے سے فل اور تیاریوں میں ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ نہیں رچائے گا تو کرے گا کیا، ٹھیک ہے۔ تو سیم اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور وہ زوبی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے، تو جیسے پتہ نہیں کوئی نیا انہوں نے کام کر ڈالا ہو، ٹھیک ہے۔ زوبی بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور وہ بھی اپنے کام سے کام رکھنے کی بجائے ایک کام کو ترجیح دے رہی ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کتنا بڑا مارکا ان لوگوں نے مار لیا ہوتا ہے، محبت کر کے پتہ نہیں کتنا بڑا انہوں نے افسانہ لکھ دینا ہے۔ سیم جو ہوتا ہے کمرے میں اپنے میں چلا جاتا ہے، زوبی اس کو ایک لیٹر بھیجتی ہے اس کے کمرے میں، تو وہ لیٹر کو پڑھنے کے بعد اسے پتہ نہیں کون سی تحریر نظر آ جاتی ہے، جسے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دیکھنا ہی بنتا ہے، اور وہ کیا کرے اس کے علاوہ۔ جب وہ تحریر کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے وہ تحریر کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے اس کی، تو ایسے ہی وہ اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیم جو ہوتا ہے اسے یقیناً کوئی نہ کوئی چیز اس کے اوپر ایسی لکھی ہوگی جس سے وہ رومانٹک سا ہو جاتا ہے۔ سیم پہنچ جاتا ہے زوبی کے پاس، اس سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ زوبی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی لیے میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنی محبت کا یقین ہر لحاظ سے اسے کروانا چاہتا ہے اور وہ کروا کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ زوبی جو ہوتی ہے کہتی سیم مجھے تمہارا یقین ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں تم مجھے چھوڑ مت دینا، ٹھیک ہے۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں آئندہ کے بعد کسی سے محبت نہیں کروں گی، میں زہر پی لوں گی، میں مر جاؤں گی۔ زوبی جو ہوتی ہے بڑی اچھی لڑکی ہوتی ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی، کوئی غلط کام نہیں ہوتا، اسی لیے شاید وہ سیم سے یہ سب چیزیں منوا رہی ہوتی ہے جو اسے منوانی بھی چاہیے۔ تو زوبی بیچاری اپنے کام سے کام رکھتی ہے، اپنے جو بھی اس نے کرنا ہوتا ہے وہی کرتی ہے، کسی سے اتنی ڈسکشن نہیں کرتی جتنی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسے تو فی الحال یہی چیز کھائے جا رہی ہوتی ہے کہ میں اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو زوبی جو ہوتی ہے فی الحال اپنے کام سے کام ہی رکھتی ہے اور کسی کو کچھ نہیں کہتی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کہنا بھی چاہیے کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زوبی کی اماں جو ہوتی ہے نا، وہ بیچاری اپنی بیٹی یعنی کہ زوبی کے حوالے سے تھوڑی پریشان ہوتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ پتہ نہیں اب کیا کن چکروں میں پھرتی ہے اور کیا کرتی پھرتی ہے۔ زوبی کی جو تائی ہوتی ہے نا، وہ کہتی کوئی بات نہیں، پریشانی نہ لو، جوانی ہے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تو ہماری زوبی کون سا کسی باہر جاتی ہے یا کچھ کرتی ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، کرنے دو جو کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اجازت مل جاتی ہے۔ دوسری طرف روشنا جو ہوتی ہے وہ بڑے معصومانہ انداز میں کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ سیم کی اماں لا کھڑا کرتی ہے زوبی کو ان کے سامنے کہ یہ لو اپنی بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ گل کھلانے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے، اس کو سمجھا لو اور اپنے گھر میں سنبھال کے رکھو، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ پھر مجھے اسے سنبھالنا پڑ جائے۔ میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اسے سنبھال لو اور پھر بعد میں نہ مجھے کہنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی یا ہم نے کوئی غلط الفاظ آپ کو بول دیے، یعنی کہ خوب ان کی بے عزتی کرتی ہے۔ بے عزت کرنے کے بعد ان کو پھر ان کے گھر سے آتی ہے۔ سیم جو ہوتا ہے وہ جب سیم کی اماں اس کے گھر جاتی ہے اور بتاتی کہ میں خوب ان کی ٹھکائی کر کے آئی ہوں، تو سیم بھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ سیم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ کیوں گئی، سیم ان کے گھر چلا جاتا ہے۔ آگے سے دانیال آ جاتا ہے۔ دانیال جو ہوتا ہے وہ بڑا غصے والا ہوتا ہے اور وہ سیم کو قطعاً اور کسی بھی صورت اپنے گھر پسند نہیں کرتا۔
کیونکہ اسے پتہ ہے کہ زوبی اب جوان ہے، سیم کی حرکتیں اوٹ پٹانگوں جیسی ہے، یہ کچھ نیا نہ کر ڈالے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ اس سے ڈرتا ہے۔ سیم جو ہوتا ہے وہ اپنی اماں سے لڑ کر چلا جاتا ہے ان کے گھر زوبی کے، وہاں جا کے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے کہ جو کہ اسے کہنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ان سے کچھ بات کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد ان کے ساتھ وہ اپنا رویہ تھوڑا ٹھیک کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ ٹھیک کرے گا تو پھر ہی کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا، ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سیم ان کے ساتھ جا کے اپنا رویہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ان کو مناؤں کسی طریقے کے ساتھ۔ جب وہ ان کے گھر جاتا ہے تو اس کی تائی کہتی ہے زوبی کی کہ تمہاری اماں نے پہلے ہمارے ساتھ کوئی کمی کی ہے، اب جو تم کرنے آ گئے ہو، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی دوبارہ آئندہ ہمارے گھر آنا، ٹھیک ہے۔ اس کی اماں جو ہوتی ہے وہ اس کو خوب ڈانٹتی ہے، سیم کی تائی جو ہوتی ہے زوبی کی، وہ اس کو ڈانٹتی اور کہتی چلی جاؤ ادھر سے، چلے جاؤ، دوبارہ نہ آنا، ٹھیک ہے۔ تو زوبی کی سیم کی اماں جو ہوتی ہے وہ ان کی خوب بے عزتی کر کے آتی ہے کہ آپ سے اگر آپ کی بیٹی نہیں سنبھالی جا رہی تو اسے کہیں پھینک آؤ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لڑکے کو کیوں خراب کرتی ہے، بار بار اس کے پاس آتی ہے۔ زوبی کی خوب بے عزتی کرتی ہے، اور زوبی کی ماں بھی اور ان کے خاندان اور کاؤ قبیلے کی بھی۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ نہیں کوئی دشمنی ہوتی ہے زوبی کے ساتھ جو وہ یہ کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہوتی ہے، تو وہ شاید اسی لیے یہ سارا کچھ ڈونگر چاہ رہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی جان چھوٹ جائے، کیونکہ وہ دو محبت کرنے والوں کو تڑوانا چاہتی ہے اور وہ تڑوا بھی رہی ہوتی ہے، اور روشنا کو کچھ باتیں اپنا جو ہے وہ لگا کر کرتی ہے، تو جس سے روشنا بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ روشنا تو پہلے ہی بیچاری معصومانہ انداز سے پھرتی ہے سارے گھر میں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیا، نہ کوئی کام کیا ایسا ویسا، ٹھیک ہے۔ تو اوپر سے یہ جو ہے اپنا سیم کی اماں یہ تو بہت ضدی ہے اور پتہ نہیں کس چیز کی بنی ہے کس کی نہیں، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، ورنہ یہ نہ ہو کہ بعد میں تم مجھے پچھتاتی رہو اور میں تم سے کچھ کر بھی نہ پاؤں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ زوبی کو اس طرح لا کھڑا کرتی ہے کہ جیسے اس نے پتہ نہیں کون سا بڑا جرم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو شاید وہ اسی لیے نہیں کچھ اسے کہنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ زوبی جب اپنی اماں کے سامنے آتی ہے تو وہ سارے لوگ زوبی کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روشنا اتنی بڑی ہو گئی، اس نے آج تک ہمیں کوئی علامہ یا ہمیں اس طرح کی کمپلین نہیں آئی، اور تم جو ابھی زمین سے نکلی نہیں ہو تو کیا کام کرتی پھر رہی ہو۔ یعنی کہ زوبی کی اماں زوبی کو جو ہے ڈانٹتی ہے، کہتی تمہیں شرم نہیں آتی ذرا سی بھی، تم یہ کیا کام کرتی پھر رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو زوبی کو خوب ڈانٹتے ہیں، سیم اوپر سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جب وہ بارش میں نہا رہے ہوتے ہیں تو سیم کی اماں زوبی کو اور سیم کو دونوں کو بازو سے پکڑ کر لاتی ہے اور سیم کو گھر میں چھوڑ دیتی ہے اور زوبی کو اس کے گھر چھوڑنے چلی جاتی ہے اور ان کی خوب بے عزتی کر کے آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بے عزتی ہی بنتی ہے اور وہ کیا کرے بیچاری، اس سے آگے تو کچھ نہیں۔ سیم جو ہوتا ہے اپنی اماں کو سمجھاتا ہے کہ اماں میں نے کیا کہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کچھ کہا ہے جو آپ نے اس طرح بیہیو کیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا جو آپ کر کے آئی ہیں زوبی کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ۔ زوبی نے آپ کا کیا بگاڑا یا اس کے گھر والوں نے آپ کا کیا بگاڑا جو آپ ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے پیش آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی اماں کہتی کہ تم چپ کر جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تمہارے بھی دو لگا دوں، یعنی کہ اس کو سیم کو بھی ڈانٹتی ہیں، ٹھیک ہے، سیم کو کہتی ہیں کہ تم بہت بنے پھرتے ہو اپنی زوبی کے ہمدرد، تمہاری ہمدردیاں میں ادھر ہی نکال کے رکھ دوں گی، اسی لیے میں تمہیں کہہ رہی ہوں خاموش رہا کرو۔ زوبی جو ہوتی ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، روشنا اس کو کہتی کہ میری اتنی ایج ہو چکی ہے، میں نے آج تک کوئی علامہ نہیں دیا، کوئی کمپلین نہیں آئی، تم ابھی زمین سے نکلی نہیں اور کیا کام کرتی پھرتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے زوبی کو، یعنی کہ ہر طرف سے ڈانٹ پکار آتی ہے کہ ڈانٹ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔
زوبی بیچاری پریشان ہوتی ہے، اب وہ کیا کرے، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی بیچاری پریشانیوں سے تنگ گھیری ہوتی ہے، کیونکہ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا وہ سب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سوچ میں ہوتا ہے۔ تو زوبی جب ان کے سیم کے گھر کھڑی ہوتی ہے تو سیم کی ماں جو آتی ہے زوبی کو تھوڑی باتیں سناتی ہے، باتیں سنانے کے بعد اس کا بازو پکڑتی ہے اور کہتی کہ تمہاری ماں کے پاس تمہیں لے کے چلتی ہوں تاکہ تمہیں عقل آئے کہ کس طرح کسی کے لڑکے کو ورگلاتے ہیں اور اس کو اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور پھر اسے گھر میں ذلیل کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں بھی عقل آئے کہ تمہاری کیا گھر میں حیثیت ہے اور کیا تمہاری اوقات ہے۔ یعنی کہ وہ بہت انسلٹ کرتی ہے۔ تو سیم کا والد جو ہوتا ہے سیم کی اماں کو کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم کیوں اس لڑکی کو لے کر گئی، تم نے جانا تھا تو کچھ کرنا تھا تو اپنے بیٹے کو کھینچتی، اس کی لگام تو نے کھینچی نہیں ہے تو ان کو لینے کے لیے چلی گئی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یعنی کہ سیم کی اماں کو نا اس کی انسلٹ کرتا ہے سیم کا والد، تو وہ بہت زیادہ نا اس بات سے استفادہ حاصل کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سیم کا والد جو ہوتا ہے وہ ابھی بھی اس کی بے عزتی کرنے میں ہی جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا بندہ بے عزتی کر سکتا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، ایک تو شکل سے معصوم ہے، اوپر سے کلینچی ایسے کروائی ہے جیسے کھوتا منا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سیم کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میں نے واقعی سیم کو کچھ برا بھلا تو نہیں بول دیا، یعنی کہ وہ کچھ نا اپسیٹ سی ہو جاتی ہے، لیکن سیم کا والد جو ہوتا ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ رہنے دیں بی بی، آپ نے سمجھ لیا ہے اور آپ نے کر بھی لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے نہیں سمجھیں گے اسی لیے آپ اس بات کو چھوڑیں۔ دانیال گھر پہنچ جاتا ہے تو دانیال کی اماں جو ہوتی ہے وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے اور زوبی کی تائی بھی، ٹھیک ہے، زوبی کی اماں بھی۔ تو دانیال کی اماں زوبی کی اماں کہتی ہے کہ دانیال بیٹا آپ نے بتا دینا تھا کہ آپ 2 دن پہلے آ جاتے تو آپ کو کوئی نہ کوئی لینے کے لیے آ جاتا، آپ چپ آپ اور بن بلائے ہی آ جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اطلاع تو کیا کرو کہ میں آنے والا ہوں، ہم کوئی انتظام وغیرہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا کوئی بات نہیں، ہم آپ ٹھیک رہیں، میں انشاءاللہ کا جاؤں۔ سیم ان کے گھر آتا ہے اور آ کر ان سے معافی کی طلبگار کی امید رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دانیال ان کے سامنے آ جاتا ہے تو دانیال اس کو کہتا ہے کہ سیم اب تم بچے نہیں ہو، ٹھیک ہے، اب یہ بچپنا نہیں ہے، یہ بچپنا اب ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسی لیے کہتا ہوں کہ چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، دوبارہ زوبی کے آس پاس بھی بھٹکنا مت، تمہارے لیے اچھا یہی ہے، ٹھیک ہے، اور تم سے میں یہی امید رکھوں گا کہ تم میری بات کو مانو گے اور فوکس کرو گے، ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ دھمکی لگا دیتا ہے اور سیم کی اماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے سیم، سمجھ لی نا بات اب تو نے، اب چلے جاؤ یہاں سے، اب دوبارہ مت آنا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی سیم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ سیم چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ سیم چلا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جانا ہی بنتا ہے، وہ اور کیا کرے بیچارہ، ٹھیک ہے۔ تو سیم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سیم جو ہوتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، ان کی باتیں بوتیں سنتا ہے اور سن کر چلا، پہلے وہ کہتا ہے میری بات سن لو میں چلا جاؤں گا، زوبی کا کوئی قصور نہیں ہے، جو قصور ہے میرا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس بات کی ٹینشن مت لیں۔ سیم گھر جاتا ہے اور جا کر اپنی اماں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ نے اسے کیوں ایسا کیا، اس کے ساتھ اسے کیوں گھر چھوڑ کے آئی، ٹھیک ہے، آپ کو میں اگر عزیز نہیں ہوں تو مجھے بتا دو، میں کہیں چلا جاتا ہوں، یعنی کہ گھر میں دھمکیاں لگانا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اگر رہوں گا تو زوبی کے ساتھ رہوں گا، یعنی کہ سیم کو فل عشق کا نشہ چڑھا ہوتا ہے اور وہ زوبی سے ہی شادی کرے گا اور اسی کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کی نہیں مانتا، نہ ہی کسی کی سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، یہی ہے کہ کوئی اور حل نہیں ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی کا یہی حل ہے اور واحد حل یہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم جو ہوتا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ اپنی اماں سے اسی بات پہ لڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اماں نے زوبی کو بازو سے پکڑ کر
वो ज़ूबी के घर वालों के सामने ला खड़ा किया था और उसे कहा था कि देखो अपनी बेटी को पहचानो, ये क्या हरकतें करती फिरती है, इसे शर्म नहीं है ज़रा सी भी, ये क्या मुंह काला करती। सैम अपनी अम्मा को साफ साफ कह देता है कि मैं शादी करूंगा तो ज़ूबी के साथ ही करूंगा वरना नहीं करूंगा। उसका वालिद कहता है क्या कहते हो बेटा जी, इधर मेरी तरफ देख के ज़रा बात करो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या क्या कह रहे हो तुम, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने बता दिया कि मैं शादी करूंगा तो ज़ूबी से ही करूंगा, इसके अलावा किसी से नहीं करूँगा। सैम घर में बैठा गिटार बजा रहा होता है और उसका वालिद सर पे खड़ा होता है। वो कहता है कि सैम ये क्या हरकत कर रहे हो तुम, ठीक है। तो सैम का वालिद जो होता है वो कहता है कि सैम क्या हरकत है, ठीक है। सैम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फ़िलहाल सैम नहीं समझना चाहता क्योंकि उसे पता है कि मैं अब कोई भी जो है अमल नहीं करूँगा। रोशना बड़ी परेशान होती है कि घर में क्या हो चुका है, ठीक है। दानियाल भाई आते ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रोशना की शादी हो रही होती है दानियाल के साथ अगली एपिसोड में, यही इसी एपिसोड में दानियाल की शादी हो जाएगी। अब सैम जो होता है वो मोबाइल पे लगा होता है और उसके साथ बात कर रहा होता है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ठीक है। तो वो उसको चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ बात करूं, तुमसे बातें खूब करूं, इतनी बातें करूं कि तुम खुद का जी भर जाए और तुम मेरी तरफ देखना शुरू कर दो, ठीक है। यानी कि उसके साथ फुल इंजॉयमेंट वाले माहौल में बात करना चाहता है और जाहिर सी बात है अच्छी बात है, करनी भी चाहिए बात, ठीक है। इसी से जो है प्यार आगे परवान चढ़ता है और बढ़ता है और आगे नस्ब पाता है। रूबी जो होती है वो बता रही होती है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। घर वाले जो हैं वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मोबाइल फ़ोन पे लगी होती है, चैट कर रही होती है। उसकी अम्मा आ जाती है और आकर कहती है कि रूबी क्या परेशानी है तुम्हें, ठीक है। ये जो तुम्हारा भाई दानियाल कह रहा है ये सच है, ठीक है। तो रूबी कहती है कोई सच सुच नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ मोहब्बत करती हूँ सैम से, उसके अलावा कोई और बात नहीं है, ठीक है। मैं बस वो मिलने आया था एक दो मरतबा, मिल के चला गया, दुआ सलाम ली और बैठा रहा 10 मिनट और चला गया बाद में, ठीक है। तो सैम जो भी जो होती है वो कहती है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और करती रहूँगी, ठीक है। वो एक अच्छा लड़का है, शायद इसीलिए रोशना जो होती है वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि कुछ नहीं रहा मोहब्बत वहब्बत में, ठीक है। तुम अपने काम से काम रखा करो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा वरना बाद में पछताओगी। यानी कि जूबी जो होती है वो जूबी को समझाने की कोशिश करती है रोशना के, शायद शायद ये समझ जाए, लेकिन उसकी अक्ल में कोई बात नहीं आती, ठीक है। वो कुछ नहीं समझना चाहती और ना ही कुछ समझने की ज़रूरत।
سیم جو ہوتا ہے اپنی اماں کہہ رہا ہے اماں اب بتاؤ کیا مسئلے کا حل ہے، ٹھیک ہے میں کیا کروں، مجھے بھی بتاؤ، پہلے اچھے بھلے دن گزرے تھے، اب تو نے خود میرے دن خراب کر کے رکھ دیے ہیں۔ اماں آپ کو ذرا سی بھی کوئی شرم حیا نام کی چیز ہے آپ کے اندر، ٹھیک ہے؟ آپ نے سوچا ہے کہ مجھے ذلیل ہی کروانا ہے، جدھر کروانا ہے، اس کے علاوہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کروانا۔ یعنی کہ اس کی اماں جو ہوتی ہے وہ اس کو سیم کو خوب ڈانٹتی ہے اور ڈانٹنا شروع کر دیتی، کہتی تمہیں شرم نہیں آتی، ایک تو میں تمہارے کام آتی ہوں اور اوپر سے تم میرے اوپر ہی روب ڈالتے رہتے ہو، ذرا سی شرم حیا کیا کرو، ٹھیک ہے؟ شاید وہ بھی نہیں تمہیں آئے گی، صحیح ہے؟ تو وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک۔ دوسری طرف موبائل پہ زوبی لگی ہوتی ہے اور وہ اپنے ہی کام میں مصروف ہوتی ہے اور وہ بات کر رہی ہوتی ہے کس کے ساتھ، سیم کے ساتھ، کیونکہ سیم کے بغیر رہنا اس کا ایک پل کے لیے بھی نہیں اچھا، ٹھیک ہے؟ اس ایک پل کے لیے بھی موت ہے، تو اسی وجہ سے وہ سیم کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے، دن اور رات ایک کر دیتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، یہی آخری فیصلہ۔ سیم جو ہوتا ہے گلاس میں دودھ پی رہا ہوتا ہے، دودھ پینے میں مصروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا والد جو ہوتا ہے سیم کے پاس آ جاتا ہے کیونکہ اس نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، تو وہ شاید ہی سیم کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے باتیں کرنے شروع کر دیتا ہے اور سیم سے بولتا ہے سیم بیٹا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا زندگی کا نچوڑ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے برے کی تمیز کیا کرو، ٹھیک ہے؟ جو بھی اچھا ہے تمہارے لیے اس کو اپنے پاس رکھو، جو تمہارے لیے برا ہے اس کو پاس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھے بندوں کے پاس بیٹھا کرو، ٹھیک ہے؟ اچھوں سے صحبت اچھی رہتی ہے، برے لوگوں سے صحبت بری ہوتی ہے، یہی چیز میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم میری بات کو ایگری نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے۔ زوبی جو ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور روشنا اسی کے ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ روشنا اس کو کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی وہ اب ہو جائے گی، تم اس بات کی فکر مت کرو کیونکہ تم نے اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس سے بھاگ نہیں گئی، پیار اور محبت سے رہی ہے، عشق کیا ہے تو نے، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہوں ابھی کے ابھی اور فوراً۔ دانیال جو ہوتا ہے چھت پر آتا ہے زوبی کے پیچھے، کیونکہ زوبی آئی ہوتی ہے چھت کے اوپر سیم کے اشارے سے، کیونکہ سیم نے اسے چھت کے اوپر بلایا ہوتا ہے چوڑیوں کے بہانے، چوڑیاں لے کر دینی ہوتی ہیں، شاید اسی بہانے سے سیم نے اسے چھت کے اوپر بلایا ہوتا ہے اور وہ چھت کے اوپر جو ہوتا ہے نا دانیال آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کا پتہ کرے کہ وہ کون ہے، تو دانیال کو آگے سے اس کا تایا کہتا ہے کہ دانیال بیٹا مجھے یہاں سے کہیں دوائی ڈھونڈ کے دو، ٹھیک ہے؟ میں نے وہ میڈیسن کھانی ہے، تو دانیال جو ہوتا ہے وہ میڈیسن کھانے کے لینے کے لیے چلا جاتا ہے، اس کا تایا بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ دانیال کو وہ کام تو چاہے یاد ہوتا ہے لیکن ابھی زوبی جو ہوتی ہے وہ اپنی ہی کاموں میں مصروف ہوتی ہے، وہ محبت اور عشق کی بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ سیم کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے چھت کے اوپر، اسے چوڑیاں اپنے ہاتھوں میں پہنوا رہی ہوتی ہے۔ سیم بھی بڑی عشق اور مستی کے ساتھ چوڑیاں پہنا رہا ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اگر دانیال کو پتہ چل گیا تو اس چوڑیوں کی جگہ سیم پڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کی مار کٹائی اتنی ہوگی کہ سیم کو عقل آ جائے گی آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی اور نہ ہی بند
نیچے شادی کی رسم چل رہی ہوتی ہے اور اوپر انہوں نے اپنی رسم چلائی ہوتی ہے اور وہ اپنی رسم میں مصروف ہوتے ہیں، نیچے شادی والے شادی کی رسم میں مصروف ہوتے ہیں، خوب ڈانس ہلا گلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیم بھی اپنا دانیال بیٹھا ہوتا ہے روشنا کے ساتھ شادی کے لیے، تو سیم جو ہوتا ہے اس کی زوبی کو جاتے دیکھ لیتا ہے اور وہ بھی یہی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے جائے گا کہ وہ کہاں تک جاتی ہے اور کیا حرکت کرتی ہے، تو وہ شاید اسی لیے اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اسے دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتی پھر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو شادی وغیرہ ہوتی ہے کیونکہ زوبی جب ڈانس کر رہی ہوتی ہے اس کی نظر جب اوپر پڑتی ہے دانیال اوپر، سیم جو ہوتا ہے چھت پہ کھڑا اس کو اشارہ کروا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ میرا اشارہ دیکھے اور میری طرف بھاگ آئے، ٹھیک ہے، ایسے پلٹ آئے جیسے اس کو پلٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف زوبی جب پکڑی جاتی ہے شادی اپنا بارش کے اندر نہا رہی ہوتی ہے سیم کے ساتھ، جب پکڑی جاتی ہے تو سیم کی ماں جو ہوتی ہے وہ بڑا غصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پکڑ لیتی ہے ان دونوں کو اور لے کر جانا چاہتی ہے زوبی کے گھر، ٹھیک ہے، زوبی کو ہی لے کر جانا چاہتی ہے، اپنے بیٹے کو تو گھر چھوڑ کے جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ زوبی کو پکڑ لیتی ہے اور ان کے گھر لے جاتے ہیں اور ان کی ماں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، اس کی ماں زوبی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، زوبی نے نظریں نیچی کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس بات سے پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ زوبی نے یہ کیا حرکت کر ڈالی ہے، اسے ذرا سی بھی شرم آنی چاہیے کہ ایسی حرکت اس کی کرنی بنتی نہیں ہے جو اس نے کر ڈالی ہے، ٹھیک ہے، سارے خاندان کا ناک کٹوا کے رکھ دیا اس نے جو یہ کرتی پھرتی ہے۔ دانیال بھائی جو ہوتے ہیں سیم کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سیم کو کہتے ہیں کہ سیم میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں ان سب حرکتوں سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا، ٹھیک ہے، بعد میں یہ نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے، ٹھیک ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب تمہارے اوپر بچپنا نہیں ہے، تمہیں میں بار بار اس بات کو سمجھا چکا ہوں کہ اب ان سب باتوں کو چھوڑ دو، اب تمہارے اوپر بچپنا نہیں ہے، تم جوان ہو، زوبی کے آس پاس بھی بھٹکنا مت، تمہیں ورنہ زندگی بھر تم کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، ٹھیک ہے۔ میں اسی لیے تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم یہاں سے دور دفع ہو جاؤ، ہمارے گھر مت آیا کرو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں تمہیں تلقین کر رہا ہوں، بار بار وارن کرنا، اگر تم نہیں سمجھو گے پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا جو کہ مجھے سمجھانا آتا ہے اور تم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہو۔